وہ بڑا سمپل فارمولہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک یہودی آتا ہے، اے امیر المومنین آپ کی کتاب میں ایک آیت ایسی ہے جو ہم یہودیوں پہ نازل ہوئی ہوتی تو ہم اسے عید کا دن پوچھا کون سی؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 3۔ آج کے دن ہم نے اپنا دین تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت تمام کر دی اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا۔ تو حضرت عمر نے بڑا انٹلیکچوئل جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ ہے یہ آیت کس دن اور کس موقع پہ نازل ہوئی، نبی علیہ السلام عرفہ میں تھے، یوم عرفہ 9 ذو الحجہ کو جمعے کے دن ہی تو یہ آیت نازل ہوئی تھی، یعنی وہ پہلے عید کا دن تھا۔ یہی حدیث ترمذی میں بھی ہے، اس سے آگے ایک اور حدیث امام ترمذی لے کے آئے کہ ابن عباس کے پاس ایک یہودی آ کے اسی طرح بات کرتا ہے تو ابن عباس کہتے ہیں اللہ نے ہمیں 2 عیدیں دی تھیں اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی، نمبر 1 یوم عرفہ 9 ذو الحجہ اور نمبر 2 جمعے کا دن۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام نے جس سال حج کیا 10 ہجری میں، اس دفعہ حج جمعے کے دن آیا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ اور یہ کہتے ہیں اکثر مشہور ہے جی وہ حج اکبر ہوتا ہے جمعے کے دن آ جائے، حالانکہ جمعہ پڑھنا ہی نہیں ہوتا حاجی نے۔ اور حج کو حج اکبر کہتے ہیں، عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں، بخاری کھول کے پڑھ لیں، حج اکبر سارے حج حج اکبر ہی ہوتے ہیں، عمرے کو حج اصغر چھوٹا حج کہتے ہیں۔ زور کی نماز پڑھنی ہوتی ہے زور اثر جمع کر کے، وہ بھی 2 فرض۔ تو ابن عباس نے کہا کہ وہ 2 عید کے دن تھے، یعنی جمعے کا دن بھی تھا وہ اور یوم عرفہ بھی۔ تو 10 ہجری میں 9 ذو الحجہ کب آئی؟ جمعے کے دن، یہ آپ نے یاد رکھنی ہے۔ اب دوسری حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ منڈے پیر کا دن تھا، ہم لوگ فجر کی نماز حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھ رہے تھے، آپ علیہ السلام نے اس نماز کے دوران حجرے کا پردہ ہٹایا تو ہلکی سی آواز آئی، یعنی وہ کھجور کی چھال کا تھا، مسجد نبی میں لیفٹ سائڈ پہ تھا حجرہ، تو یعنی آپ بھی جہاں پہ یا مسجد نبی کے امام کو تو آگے شفٹ کر دیا نا، جو پرانا محراب نبوی آپ وہاں کھڑے ہو نا تو آپ کی یعنی ریاض الجنہ میں تو لیفٹ سائڈ پہ ہی روضہ شریف نظر آ رہا ہے نا، وہی آپ کا یعنی حجرہ عائشہ تھا۔ ادھر سے آپ انٹر ہوئے، صحابہ کہتے ہیں ہم قریب تھا کہ شوق دیدار شوق میں، چونکہ 2-3 دن سے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی بیماری کی وجہ سے، ہم نماز میں فتنے میں پڑھتے، پنجابی والا فتنہ نہیں عربی والا، یعنی آزمائش میں، اور حضور کی دیدار کی طرف متوجہ ہو کے نماز سے ہٹ جاتے۔ نبی علیہ السلام نے جب ہمارا شوق دیکھا تو اشارہ کیا وہیں پر رہو، اور پھر آپ واپس چلے گئے، اور آگے الفاظ ہیں کہ اسی دن پھر آپ نے منڈے کے دن وفات پائی، یعنی آپ دیکھنے آئے کہ میں نے جس کو امام مقرر کیا لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یا نہیں۔ یہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اس میں پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کی وفات کب ہوئی؟ منڈے میں، اور دلائل النبوہ میں اور باقی ساری حدیث کی کتابوں میں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، یہ بھی ثابت ہو گیا۔ وہاں سے آپ کو ذو الحجہ کا مہینہ 10 ہجری میں جمعے کا دن بھی پتہ چل گیا، یہاں سے آپ کو پیر کا دن پتہ چلا لیکن تاریخ نہیں پتہ چلی، مہینہ پتہ چل گیا۔ اب اس کے دوران کیا ہے؟ 4 پاسبلٹیز بنیں گی، کیونکہ 3 مہینے آ رہے ہیں، ذو الحجہ، اس کے بعد کیا آتا ہے؟ محرم، پھر ربیع الاول، 11 ہجری میں آپ کی وفات ہوگی۔ ان 3 مہینوں کو آپ تینوں کو 30 کا رکھ کے دیکھ لیں، حالانکہ 3 کٹھے 30 کے نہیں ہوتے، تینوں کو 29 کا رکھ کے دیکھ لیں، 2 29 1 30 2 30 1 29، 4 ہی کمبینیشن بنتے ہیں، چاروں کمبینیشنز میں پیر کا دن 12 ربیع الاول کو آتا ہی نہیں ہے، گنے نا، یعنی 9 ذو الحجہ کو ہوا جمعہ، 10 کو کیا ہوا؟ ہفتہ، 11 ذو الحجہ اتوار، اس طرح گنتے جائیں، ذو الحجہ کو آپ 29 کا رکھ لیں، اگلے بھی 2 29 کے رکھ لیں، ذو الحجہ کو 29، اگلے 2 30، تینوں کو 30، 2 29 1 30، 2 30 1 29، چاروں پاسبلٹیز بنائیں۔ آپ جب ربیع الاول میں پہنچیں گے نا تو ربیع الاول میں کوئی بھی بنڈے 12 ربیع الاول کو نہیں آ رہا ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی 12 ربیع الاول کو ڈیتھ نہیں ہوئی۔ ایسر پڑھی لکھی گال ہے، علمی کتابی، کیوں؟ کیونکہ نام ہے وابی، نام ہے بابی، میں ہوں مسلم، علمی کتاب، یہ پڑھی لکھی بات ہے، اور یہ نہیں تھی، یہ خاصوں کو بھی نہیں تھی پتا آپ کے، تو ہم نے یہ عام کر دی۔ اب آپ ریسرچ پیپر نمبر 12 پڑھ لیں، اس میں میں نے یعنی کلیئر کٹ اس کو ثابت کیا ہے کہ 12 ربیع الاول یوم وفات ہے ہی نہیں ہے، لہٰذا اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کے اوپر چڑھائی کرنا اور لیم ایکسکیوزز بنانا کہ یہ وفات کا دن تھا، غم بنائے، تو آپ نے وہ جعلی شعر کہا تھا، دوبارہ پڑھو نا شعر ذرا، بڑا مزیدار شعر لکھا ہے، اے جھوٹا شعر سنو جی، سناؤ جی لال رومال والا شعر۔ پیام توحید کے منادی میرے نبی نے وفات پائی، یہ سارے ابلیس کے حواری مگن ہیں
خوشیاں منا تو رہے یہ ہیں. لال رومال والوں نے میلاد منانے والوں کو ابلیس کے حواری کا ہے. اب وہ جو گرین پگڑی والے ہیں اور باقی لوگ ہیں انہوں نے ان کو کیا کہا ہے کہ نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں اے ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. دونوں نے ایک دوسرے کو ابلیس کہا ہوا ہے اور ہم دونوں سے اعلان برات کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی.